السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ رب العالمین وال والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ سبحان صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنی بے سر السلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سبحان اللہ۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حرما نصیب ہوں تجھے امید گئے کہوں، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جام جانے تجلا کہوں تجھے، وطن پہ شام غریباں کو دو شرف، بے کس نواز گیسو والا کہوں تجھے، مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کروں شہا، یعنی شفیعی روز جزا کا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خواں کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج سدی پیٹ کی سرزمین پر تحفظ ناموس رسالت
کے حوالے سے یہ کانفرنس کا انعقاد ہے، اور مجھ سے پیشتر آپ نے مجھ سے بہت بڑے بڑے علماء اور خطبہ اور مفکرین کی گفتگو کو سماعت کیا، اور میرے بعد دنیا سنیت کی عظیم خطیب کی گفتگو کو آپ نے انشاءاللہ سماعت کرنے کا شرف حاصل کرنا ہے۔ بہت بڑے لوگوں نے مجھ سے پیشتر گفتگو کی، میرے بعد بھی بہت بڑی شخصیت سے سننا ہے۔ دونوں کے درمیان، دو زنجیروں کے درمیان جس طریقے سے دو سونے کی زنجیروں کو جوڑنے کے لیے کوئی پیتل کا تار بیچ میں باریک سا ایک ربط پیدا کرنے کے لیے آ جاتا ہے، میری حیثیت اس کانفرنس میں بس ویسے ہی ہے۔ حضرت کے آنے تک تھوڑی دیر کچھ گفتگو کرنے کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور چونکہ اس وقت پوری دنیا میں اور بلکہ ہندوستان کی سرزمین پر خاص طور پر ہر ایرا گیرا نتو خیرہ، جس کی کوئی اوقات نہیں، جس کا کوئی نسب نہیں، جس کی کوئی پہچان نہیں، وہ اٹھتا ہے اور ہمارے نبی کے خلاف منہ کھول کر کے بک بک کرنا شروع کرتا ہے۔ یعنی آج سستی شہرت حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ لوگوں نے میرے نبی کی توہین کو بنا لیا ہے، اور مسلمانوں کی روحیں کرب میں ہیں، مسلمانوں کا دل چھلنی ہے، مسلمانوں کے دل بے چین اور بے قرار ہے۔ اسی لیے پورے ہندوستان میں ناموس رسالت کے تحفظ کے حوالے سے محفلوں کا انعقاد ہو رہا ہے۔ یہاں بھی ہمارے حضرت علامہ مفتی آصف صاحب مصباحی اور ان کے رفقا اور یہاں کے اہل صدی پیٹ نے یہ خوبصورت محفل سجائی۔ چونکہ جب بھی رسول اللہ کی توہین ہو، جب بھی رسول اللہ کی بے ادبی ہو، جب بھی رسول اللہ کی گستاخی ہو، تو سنت الہیہ کیا ہے، اللہ کی سنت کیا ہے؟ نمبر ایک، جب بھی رسول اللہ کی گستاخی ہو تو گستاخی کے وقت پہلا کام یہ کرنا کہ جو الزام نبی پر لگائے گئے ان الزاموں کا جواب دینا کہ جو تم نے الزام لگائے یہ غلط ہے، اور اس کے بعد پھر جس نے گستاخی کی ہے پھر اس کو اس کی اوقات بتانا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے۔ دو طور پر جواب دینا ہوتا ہے، ایک تو جو تم نے کہا ہے وہ غلط ہے اور کیسے غلط ہے اس کا جواب دینا، نمبر دو پھر اس کی حیثیت کیا ہے وہ بتانا۔ ان دو چیزوں پر میں گفتگو کروں گا، اور چونکہ وہ اللہ ہے، اس نے محبوب کی شان بیان کی، پھر گستاخ کو جواب دیا، لیکن چونکہ ہم بندے ہیں ہماری تیسری ذمہ داری ہے کہ جب رسول اللہ کی توہین ہو، جب رسول اللہ کی بے ادبی ہو، جب رسول اللہ سے دور کی جانے کی کوشش کی جا رہی ہو، تو اس وقت ہمیں اپنی غلامی کا رشتہ اپنے نبی سے اور مضبوط کر لینا چاہیے، اس لیے کہ پوری کائنات کے اندر رشتہ غلامی بہت مذموم ہے، بہت ذلیل ہے، بہت رسوا ہے۔ جس سے بھی غلامی کا رشتہ جوڑو گے ذلیل ہو جاؤ گے۔ غلامی اچھی نہیں ہے، لیکن ایک ایسی غلامی ہے اگر وہ نصیب ہو جاتی ہے تو کعبہ بھی پیروں کے نیچے آتا ہوا نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، اسی غلامی کو مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہاں پر بڑے بڑے بادشاہوں کی گردنیں کم کیا ہیں، بات ہے، بلکہ بادشاہ تو بادشاہ ہے، سدرا پہ رہنے والا سید الملائکہ بھی جہاں اپنی گردن جا کے خم کرتا ہے وہ میرے مصطفیٰ جان رحمت کی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہے سبحان اللہ، نبی سبحان کی اللہ۔ شان یہ ہے، اس لیے ان سے رشتہ غلامی جوڑا جائے۔ کل بھی مسلمانوں کو عروج ملا تھا مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی میں آنے سے، اور آج بھی یہ امت مسلمہ عروج کی منزلوں کو طے کرے گی رسول اللہ کی غلامی کی وجہ سے۔ آؤ ہمیں تیسرا کام بھی کرنا ہے، اگر وقت میں گنجائش رہی حضرت کے آنے تک کی گفتگو ہوگی تو یہ تینوں باتیں آج ہم آپ سے کریں گے اور آپ کی بالکل توجہ چاہیں گے، اس لیے کہ خطبہ کو آپ نے سنا، میں
باضابطہ طور پر کوئی خطیب نہیں ہوں، لیکن گفتگو آپ سے اپنے دل کے درد کی کرنا چاہوں گا۔ اگر بیچ میں کہیں کڑوے کسیلے جملے میری زبان سے بے ساختہ نکلیں تو امید ہے میں اس پہ معافی کا خواستگار بھی رہوں گا، لیکن آپ توجہ کریں، دیکھو حضور کی بے ادبی کا سلسلہ آج سے نہیں، جس دن سے مصطفیٰ جان رحمت نے نبوت کا اعلان کیا ہے اس دن سے گستاخیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ اکبر، جب تک میرے آقا نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا تب تک مکے کے لوگ آپ کو صادق الوعد الامین کہتے تھے، ان کی عظمتوں کی قسمیں کھاتے تھے۔ اگر کعبۃ اللہ شریف کا پتھر حجر اسود کعبے کی گود میں رکھنا ہوتا تو انتخاب مصطفیٰ جان رحمت کا ہوتا، امانتیں رکھنی ہوتی انتخاب مصطفیٰ جان رحمت کا ہوتا، فیصلے کروانے ہوتے مصطفیٰ جان رحمت کا انتخاب ہوتا، کسی کی عظمت اور بزرگی کی قسم اٹھائی جاتی تو انتخاب مصطفیٰ جان رحمت کا ہوتا۔ اور کیوں نہ ہو، جس کو قدرت نے اپنے لیے منتخب کیا ہو، کائنات اس کا انتخاب کیوں نہ کرتی؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں، اللہ اکبر، کیا شان سے کہتے ہیں، فرماتے ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ وہ اللہ کا انتخاب ہے، مصطفیٰ جان رحمت اللہ کا انتخاب، سب ان کا انتخاب کرتے۔ کیوں؟ اس وقت تک جب تک میرے آقا نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، لیکن جب اعلان نبوت کیا مکے والوں کو یوں لگا ہماری سرداری چلی جائے گی۔ دیکھو گستاخی کے پیچھے عوامل کیا ہوتے ہیں، بے ادبی کے پیچھے کیا اسباب ہوتے ہیں، اس کو آپ دیکھیں۔ میں آج کے ماحول پر ابھی گفتگو نہیں کر رہا ہوں، لیکن 1450 سال 1500 سال پہلے کی طرف آپ کو لے جانا چاہتے ہیں۔ میرے جوانوں توجہ کرنا، گستاخیاں یوں نہیں ہوتی۔ جب تک جو لوگ کہتے تھے صادق الوعد الامین، سچا اور امانت دار، لیکن جب آقا نے نبوت کا اعلان کیا ان کو یوں لگا مکے سے ہماری حکومت چلی جائے گی، تو انہوں نے بک بک کرنا شروع کیا، ہمارا سیاسی اقتدار ختم ہو جائے گا، انہوں نے گستاخیاں کرنا شروع کی، محمد عربی کی غلامی میں ساری کائنات چلی جائے گی تو ہماری عزت کا کیا ہوگا، ہماری عظمت کا کیا ہوگا۔ حضور کے خلاف بکواس خود بھی کرتے رہے، دوسروں کو بھی کرواتے رہے، لیکن سب نے ایسا نہیں کیا۔ کچھ شریف لوگ ہوتے ہیں، میں تو لوگوں کو یہ بات کہتا ہوں کہ جو حلالی ہوتا ہے وہ میرے نبی کا کبھی گستاخ نہیں ہوتا۔ کیا بات ہے، حق ہے حق ہے۔ اور اگر حلالی نہ ہو کیا بات ہے، تو کلمہ پڑھ کے بھی اس کی زبان چین سے نہیں رہتی۔ کیا بات ہے، جیسے کسی کو الٹی آتی ہے بیمار کو، وہ رکتی نہیں، ویسے غیر حلالیوں کی زبان گستاخی سے رکتی نہیں۔ کافر ہونا اور بات ہے، گستاخ رسول ہونا اور بات ہے۔ ہر کافر گستاخ نہیں ہوتا، لیکن ہر گستاخ کافر ہوتا ہے، اور سارے کافر کافر ہو کر بھی حلال ہی ہوتے ہیں، اس لیے وہ کافر ہو کر بھی نبی کی توہین نہیں کرتے۔ لیکن بہت سارے کلمہ پڑھنے والے بھی جو حلال ہی نہیں ہوتے، ان کی زبان سے بھی نبی کی بے ادبیاں نکل جاتی ہے۔ تو جو توہین کرے نبی کی، وہ نبی کا کچھ نہیں بگاڑتا، وہ اپنے نسب کا پتہ دیتا ہے کہ اس کی ماں شریف نہیں تھی، اسی لیے وہ نبی کی گستاخی کر رہا۔ اللہ، نعرہ تکبیر، یہ بات ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا کہ میرے جملے اگر تلخ ہو کیوں، اس لیے میرے نبی کی حرمت کا معاملہ۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ ہم کوئی نرم گفتگو کرنے کے اس وقت قائل نہیں ہے جب نبی کی بے ادبی ہو رہی ہو۔ کسی کو اچھا لگے تو سنے، نہیں اچھا لگے تو گھر پہ بیٹھے، کیونکہ نبی کی عظمت کا معاملہ ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اس وقت جو نرم ہاتھ رکھنے کی بات کرے مجھے اس کے ایمان پہ شک لگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب نبی کی عظمت کی بات آئے تو صدیق اکبر جیسا اتنا سنجیدہ نرم مزاج آدمی جب جواب دیتا ہے تو وہ جواب کا بے عین ہی ترجمہ بخاری کا آج تک لوگ نہ کر سکتے جلسوں میں، ورنہ بتاؤ کر کے۔ لوگ بخاری کو تو بہت مانتے ہیں نا، وہ بخاری میں وہ جواب کا کوئی ترجمہ کر دے جلسے میں، وہی من نوان جو صدیق نے کہا تھا جا
میں تو وہ بھی کہنے کی ہمت نہیں کر پاتا، لیکن عشق والے تو تڑپیں گے نا، عشق والے تو تڑپیں گے نا، اس لیے کہ ہمارا سب کچھ تو وہی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، حق ہے۔ اور سبحان عیب اللہ۔ ہو تو کوئی بیان کرے تو ٹینشن نہیں، لیکن جو ذات بے عیب ہو تو شیطنت کا یہ سلسلہ دیر سے جاری ہوا۔ کیا میں نے جو آیات پڑھی، تلاوت کی، جب حضور علیہ السلام پر کسی سبب سے آیات کا نزول موقوف ہو گیا کچھ دیر کے لیے، کچھ دنوں کے لیے، اب کیوں موقوف ہوا اس کے جواب الگ الگ دیے جاتے ہیں، لیکن ہم اہل عشق ساری روایتوں کو سامنے رکھ کر ایک بات کہتے ہیں، آیات کا نزول کیوں موقوف ہوا؟ وجہ یہ ہوئی کہ محبوب کے اندر کلام الہی کی لذت کی اور تڑپ پیدا ہو جائے۔ کیا بات، بہت سی وجوہات ہیں، لیکن ہم اس طرف جاتے ہیں اور سب مانتے ہیں، جتنی بیان کی گئی ہے صحیح حدیث کی روشنی میں سب مانتے ہیں، ان کا اختلاف نہیں کہ چارپائی کے نیچے کیا تھا تو یہ تھا، وہ سب اپنی جگہ، لیکن ہم جو مانتے ہیں وہی کہ انقطاع کا سبب، جیسے کسی پیاسے کو شربت کا ایک گھونٹ پلا کر کے آپ ہٹا لے برتن تو بولو پیاس اور بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی، وہ تڑپے گا کہ نہیں تڑپے گا، ہے نا؟ تو محبوب سے آیتیں اس لیے روک لی گئی کہ وہاں تو کلام الہی کا شربت تھا، تو اللہ کے کلام کی لذت جو ڈائریکٹ ان کے دل پہ نازل ہوتی تھی تو پھر اس کی اپنی لذت تھی نا۔ آج کوئی اچھا قاری قرآن پڑھے تو کیسا لگتا ہے محفل میں؟ جب ڈائریکٹ ان کے دل پہ قرآن نازل ہوتا ہوگا تو اس وقت کا منظر کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کچھ دیر کے لیے روکا گیا، بڑی حکمتیں تھی، کچھ لوگوں نے کچھ کہا، سب صحیح ہے، میں انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن اہل محبت کی کچھ باتیں ہوتی ہیں اور اس کے پیچھے بھی دلیل ہے، میں کوئی بغیر دلیل بات نہیں کرنا چاہتا۔ تو ہوا یہ کہ رک گیا نزول، تو مکے کے بدتمیزوں نے کہا کہ محمد کو اس کے رب نے چھوڑ دیا۔ کیا کہا؟ اور یہ بات نقل کر رہا ہوں کیونکہ کافروں کی بات، ان کا کفر نقل کرنا کوئی کفر نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ ہوا کیا کہا کہ توجہ کرنا میری طرف دیکھتے ہوئے، انہوں نے کہا محمد کو اس کے رب نے، یہ جملے تھے، محمد کو اس کے رب نے چھوڑ دیا۔ اب جب انہوں نے یہ کہا نا کہ چھوڑ دیا تو حضور کے پاس یہ جملہ پہنچا، تکلیف ہوئی حضور کو، ظاہر سی بات ہے کسی کی بے ادبی ہوگی تو تکلیف تو ہوگی، دل ہے، تو حضور کو تکلیف ہوئی تو حضور نے نظریں اوپر اٹھائی، دیکھیں آپ حضور کی نظریں اوپر اٹھی، وہ حیا سے جھکی ہوئی نظریں اوپر اٹھی اور دل میں خیال آیا میرے یار کیا تو نے مجھے چھوڑ دیا؟ یہ جو کہتے ہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ مکے کے کافر جو بک بک کر رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، قربان۔ اب بلبل سدرہ کو حکم ہوتا ہے جبریل جاؤ سبحان اللہ، اور یہ بک بک جو کر رہے ہیں نا ان کو جواب دو، اور محبوب پر یہ سورج چمکتی دمکتی نعت لے کر کے جاؤ، کیا؟ وَالضُّحَىٰ سبحان اللہ، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، چاشت کی قسم، رات کی قسم۔ اور اہل محبت جب ساری تفاسیر کا نچوڑ پیش کرتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں تیرے چہرے کی قسم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تیرے سبحان اللہ، زلفوں کی سبحان قسم، اللہ، سبحان اللہ، تیرے چہرے کی قسم، تیری زلفوں کی قسم۔ پھر اس کے بعد جواب کا انداز دیکھو، ما ودعک ربک، انہوں نے کیا کہا تھا؟ محمد کے رب نے اس کو چھوڑ دیا۔ جواب میں بھی یہی، یہ نہیں کہ اللہ نے چھوڑ دیا، کیا کہا؟ تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا، نہ مکرو جانا۔ دیکھو پہلے ان کا جواب آ رہا ہے اور اب جواب آنے کے بعد محبوب کی تاشان بیان کی جا رہی ہے، کیا؟ ما ودعک ربک وما قلی، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا، نہ آپ کو مکرو جانا،
ارے وہ اللہ ہے. کوئی لاکھ مرتبہ آسمان دیکھتا رہے اور پوچھتا رہے کہ تو نے مجھے چھوڑ دیا, اس نے کسی کو کیا جواب دینا, کب دینا. لیکن محبوب سے پیار جو ہے, محبوب کی نظریں اٹھی تو بات آ گئی. پیارے تیرے چہرے کی قسم, تیری زلفوں کی قسم, تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں, تیرے رب نے تجھے مکروہ نہیں جانا. اور پھر کیا کہا, ارے وہ مکروہ کیسے جانتا, وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, تو کوئی چھوڑنے کی چیز ہے. پیارے تیری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک سبحان اللہ. یعنی تجھے گھٹایا نہ جائے گا, تجھے گھٹایا نہ جائے گا, ہر لمحے تیری عظمت کو بڑھایا جائے گا. سبحان اللہ ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اور پھر بڑی بات یہ کہی, نہ چھوڑتا وہ ہے, توجہ کرنا, چھوڑتا وہ ہے جو ناراض ہو جاتا ہے. ہم تجھ سے ناراض کیسے ہو, وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے. مطلب یہ ہے کہ اس سے چھوڑا جاتا ہے جس سے ناراض ہوتے ہیں. پیارے سب ہماری رضا چاہتے ہیں, ہم تیری رضا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تحفظ ناموس رسالت کانفرنس, حضور سید امیر القادری صاحب قبلہ, مسلک اعلیٰ حضرت, علماء اہل سنت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, سبحان تجھے اللہ. کیسے چھوڑیں گے, ہم تو تیری رضا چاہتے. وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ. پیارے جب ہم نے تجھے یتیم پایا, یتیموں کو تو سب چھوڑ دیتے ہیں, لیکن جب ہم نے تجھے یتیم پایا تو اپنی آغوش رحمت میں پناہ عطا کی. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اور جب دیکھا تجھے اپنی محبت میں خود رفتہ تو تجھے اپنی طرف راستہ عطا کیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اپنی محبت میں تجھے گم دیکھا, تجھے خود رفتہ دیکھا, اپنی طرف راستہ عطا کیا, تجھے راہ عطا کی. الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ. اور جب دیکھا تمہیں ضرورت مند تو ہم نے تمہیں مالا مال کر دیا, تمہیں غنی کر دیا. اللہ اکبر. یہ حضور کی شان بیان کی جا رہی. اب تھوڑا گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات آپ سنیں. حضور کی نظریں اٹھی اور سوچا تو نے مجھے چھوڑ دیا, تو آیت کا کیسے آ رہی ہے, وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. تیرے چہرے کی قسم, تیری زلفوں کی قسم. اس آیت کو ذہن میں رکھیں اور اس کا بیک گراؤنڈ یہیں چھوڑ دیں, دوسری طرف چلیں. ملانے کے لیے نہیں, صرف سمجھانے کے لیے. ایک محب ہے اور ایک محبوب ہے, ٹھیک, اور محبوب کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ اس کے محب نے اس کو چھوڑ دیا, چھوڑ دیا, چھوڑ دیا. یعنی محب اور محبوب میں لوگ جھگڑا لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ایسے میں محبوب کے کان تک بات پہنچتی ہے. ابھی میں حضور کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, یہ بات سمجھانے کے لیے کسی دوسری طرف. تو وہ اپنے محب سے ایک بار کہتا ہے, کیا واقعی تو نے مجھے چھوڑ دیا؟ تو محب کیا کرتا ہے, اس کے قریب آتا ہے اور اس کے دونوں رخسار کو پکڑتا ہے, اور پکڑ کر دونوں رخسار ہاتھ میں لے کے کہتا ہے, او میری جان, تیرے چہرے کی قسم, تیری زلفوں کی قسم. سبحان اللہ, سبحان اللہ. قسمیں کھا کر کے کہتا ہے نا, میں تجھے کیسے چھوڑ, بلا تمثیل, بلا تمثیل, یوں لگتا ہے جیسے مشیت کے دست نے مصطفیٰ جان رحمت کو رخسار کو پکڑ کر کے کہا ہو, وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. پیارے تیرے چہرے کی قسم, تیری زلفوں کی قسم, ہم تجھے کیسے چھوڑیں. کائنات تیرے لیے بنائی, تجھے کیسے چھوڑیں. جنت تیرے لیے بنائی, تجھے کیسے چھوڑیں. ستاروں کی انجمن تیرے لیے بنائی, تجھے کیسے چھوڑیں. راتوں کو تاریکی دی تیری وجہ سے, تجھے کیسے چھوڑیں. پھولوں کو دیا تیری وجہ سے, تجھے کیسے چھوڑے. گرتے ہوئے آبشار تیرا صدقہ ہے, تجھے کیسے چھوڑے. چلتی ہوئی کائنات تیرا صدقہ ہے, تجھے کیسے چھوڑے. عرش نہ بناتی اگر تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا, ملائکہ نہ بناتی اگر تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا, کائنات کے حسن نہ ہوتا, تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا. پیارے ہم تو یہاں تک کہہ چکے کہ اگر تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا
تو ہم اپنی ربوبیت کا اظہار بھی نہ کرتے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. سبحان میرے اللہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج یہ اب ذرا دیکھو اللہ نے محبوب کی شان بیان کی، کیا کہا؟ اللہ اللہ. اب لوگوں کو تکلیف یہ ہے کہ وہ تو ایسے تھے، وہ تو ویسے تھے. جن کو بیٹھ کر پیشاب کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے، جن کو کھانے کا شعور نہیں، مجھے حیرت ہے، مجھے حیرت ہے ان کی اوقات کچھ نہیں جو میرے نبی کے خلاف بک بک کر رہے ہیں. انہوں نے 11 عورتیں کیوں کی؟ میں نے کہا تم تو ایک بھی رکھنے کے قابل نہیں ہو. اپنا منہ دیکھو آئینے میں، کیونکہ 11 عورتیں کرنا بھی معجزہ تھا. ہاں 11 عورتیں کرنا بھی 2 لوگ نہیں رکھ پاتے چین سے، اور جن کی 2 ہوتی ہے دونوں گالیاں دیتی ہے، بڑا کمبخت ہے، منہ میرا حق ادا نہیں کرتا. یہی تو ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. ورنہ جس کی 2 ہے نا، جا کر اس کے بارے میں پوچھو. 3 ہے تو اور زیادہ اسٹیٹمنٹ خراب ملے. ارے 1 لوگ چھوڑ کے بھاگ گئے. اچھا لوگ اندازہ نہیں دے پاتے ان کے بارے میں، وہ کہتے 11 کیوں کی؟ ہم نے کہا تجھے کیا پتا، تو سمجھے گا میرے نبی کو. جو وہ جس جانور پہ بیٹھ جائے اس جانور کی عظمت لوگ سمجھ نہیں پاتے. وہ جو نالین پہن لے اس نالین کی عظمت لوگ سمجھ نہیں پاتے. ارے ان کا جسم جس مٹی سے لگ جائے، وہ مٹی کیا ہے تمہیں پتا ہے؟ چاہے امام زرقانی ہو، چاہے قسطلانی ہو، چاہے عبدالحق محدث دہلوی ہو، چاہے شیخ زکریا کاندھلوی ہو، آپ اٹھا کر دیکھیں حتیٰ کہ ابن قیم جیسا آدمی بھی، ابن تیمیہ کے شاگرد ابن قیم جیسا آدمی بھی یہاں یہ بات لکھتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہم سنی تو کہتے ہی ہیں ابن قیم، حافظ ابن قیم نے لکھا، شیخ زکریا سہارنپوری نے لکھا، اسی طریقے سے امام قسطلانی، امام زرقانی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی سب لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ کہ رسول اللہ کی قبر انور کا جو حصہ رسول اللہ کے جسم سے مٹی والا مس ہے، وہ کعبے سے افضل ہے، وہ جنت سے افضل ہے، وہ عرش سے افضل ہے، وہ اللہ کی کرسی سے افضل ہے. ان کے جسم سے مٹی لگ جائے تو وہ اللہ کی عرش و کرسی سے بہتر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. پیغمبر اعظم تحفظ ناموس رسالت کانفرنس حضور سید امین القادری صاحب قبلہ، علماء اہل سنت. سبحان اللہ سبحان اور اس اللہ. مسئلے میں مسلمانوں میں کوئی سنی بریلوی اختلاف نہیں، کوئی سنی دیوبندی اختلاف نہیں. جو بات سنی کہہ رہے وہی دیوبند والے بھی کہہ رہے. اسی لیے میں نے شیخ زکریا کاندھلوی کا حوالہ دیا کہ انہوں نے بھی لکھا یہ بات. اسی طریقے سے غیر مقلد جنہیں مانتے ہیں حافظ ابن قیم ابن تیمیہ کے شاگرد، انہوں نے بھی لکھا یہ بات. آپ مجھے بتائیں کہ جس کے جسم سے مٹی لگ جائے وہ خدا کے عرش و کرسی سے افضل ہو جائے. ان کے جسم سے مس ہونے والی مٹی کو یہ مقام مل جاتا ہے تو ان کی عظمت کا کوئی اندازہ تو ہے؟ کوئی کر سکتا ہے اندازہ ان کی عظمت کا کوئی اندازہ؟ اور یہ بک بک کرے جنہیں پیشاب کرنے کا ڈھنگ نہیں، جن کے نسب کا کوئی پتہ نہیں، اور کہتے ہیں کہ انہوں نے کیوں کی. کیوں کی ہم جواب دیتے ہیں. ہمیں ہمارے پاس آ کے بیٹھو، ہم بتائیں گے کیوں کی. کیوں کی؟ کہا کہ معاذ اللہ وہ تو انہیں تو شوق تھا. ہم نے کہا تو جانتے ہی نہیں، جب تک ماں خدیجۃ الکبریٰ حیات رہی انہوں نے دوسری کی ہی نہیں. یہ خاص بات ہے. بیوی کی ضرورت زیادہ جوانی میں ہوتی ہے کہ جوانی کے بعد ہوتی ہے؟ 40 سے پہلے ہوتی ہے کہ 40 کے بعد ہوتی ہے؟ 53 سال تک تو حضور کی زندگی میں کوئی دوسری بیوی ہے ہی نہیں. کیوں نہیں کی؟ اپنی ضرورت کے لیے نہیں کی. جب مدینہ منورہ جانا ہوا
تو مدینہ منورہ جانے سے پہلے چونکہ اب اسلام پھیلنے والا تھا، توجہ کرنا کیوں کی، یہاں ہمارے نوجوان لڑکے بھی پریشان ہو جاتے کہ کیوں کی، کچھ بہت زیادہ دیر شریف بنتے ہیں نا تو ان کو یہ کہا کہ کیوں کی، تو کیوں کی تو تیری اوقات ہے سمجھنے کی، اتنا کہہ دے کہ انہوں نے جو کیا سچ کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ، حق ہے، سبحان اللہ۔ جب آپ کو غالب اور اقبال کی شاعری کی سمجھ نہیں ہے تو محبوب خدا کی زندگی ہے، کیا بات ہے، حق ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، ابھی سبحان لوگ اللہ۔ غالب کی مشکل پسندی پر مقالے لکھ رہے ہیں، ارے جس نے اتنا بڑا شاعر اگر اپنی تخلیق پیش کر دے تو لوگ اس کو سمجھ نہ سکے، خدا نے جس نے اپنی تخلیق کا شاہکار بنا کر کے پیدا کیا ہو، لوگ اس کی عظمت کو سمجھ سکیں گے۔ اللہ اکبر، جہاں جبریل بھی حیران ہے وہ محمد الرسول اللہ، ہزاروں جبرائیل الجھے ہیں اس گرد منزل میں، نہ جانے کس بلندی پر ہے کاشانہ محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جلدی سے ختم کرنے کے لیے آپ کو بتاؤں حضور نے کیوں کی، وجہ کیا تھی؟ مکے میں تو نہیں کی کیونکہ ضرورت نہیں تھی، لیکن جب مدینہ منورہ جانا ہوا تو اسلام پھیلنے والا تھا، تو رسول اللہ چونکہ پوری امت کے لیے آئیڈیل ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو حضور جو باہر کی زندگی میں کام کرتے ہیں ان کو کبھی صدیق اکبر بیان کرتے ہیں، کبھی فاروق اعظم بیان کرتے ہیں، کبھی عثمان غنی بیان کرتے ہیں، کبھی مولا علی بیان کرتے ہیں، کبھی سعد بیان کرتے ہیں، کبھی سعید بیان کرتے ہیں، کبھی طلحہ بیان کرتے ہیں، کبھی زبیر بیان کرتے ہیں، کبھی ابو عبیدہ بیان کرتے ہیں، کبھی بلال بیان کرتے ہیں، کبھی ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں۔ تو نبی کی کوئی ادائیں چھپ نہ سکے گی باہر کی، لیکن گھر کے اندر اگر ایک ہی بیوی ہوگی تو ہوگا کیا؟ اگر وہ بھول گئی تو لوگ کہیں گے نبی کی گھریلو زندگی پہ میں کیسے عمل کروں؟ کچھ سنا، کچھ دیکھا، کچھ بھول گئی، اب میں کیا کروں؟ یہی تو ہوگا۔ قدرت نے کہا پیارے ایک ساتھ تجھے 9 رکھنا ہوگی اپنے حرم میں، 9 ازواج، پاک ازواج، اور وہ بھی اپنے دور کی سب سے بے مثال عورتیں۔ ان کا اس دور میں کوئی ثانی نہیں، بلکہ کسی دور میں بیوی ہونے کی حیثیت سے ان کا کوئی ثانی نہیں، وہ کوئی عورت ان کی طرح نہیں، اور کائنات کی عورتوں کی طرح وہ نہیں، ان کی شان ہی نرالی ہوگی۔ ان کو حافظہ دیں گے، ان کو شعور دیں گے، ان کو قوت دیں گے، ان کو طاقت دیں گے۔ آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جتنی اولاد ہوئی ایک ہی بیوی سے ہوئی، ماں خدیجہ سے، اور ایک بیٹے شاہزادے جو ہوئے وہ کنیز سے، باقی کسی کو اولاد نہ ہوئی۔ کیوں؟ جس کے صدقے سب کو اولادیں مل رہی ہے اس کو کیوں اولاد نہیں؟ وجہ اولاد کے لیے وہاں حرم میں وہ تھی نہیں۔ کیوں نہیں تھی؟ اس لیے نہیں تھی کہ حضور کی زندگی کو دیکھیں اور دیکھ کر امت تک پہنچائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سلمہ دیکھیں، اگر وہ کچھ بھول جائیں صفیہ بیان کریں، صفیہ بھول جائیں تو میمونہ بیان کر دیں، میمونہ بھول جائیں تو زینب بیان کر دیں، زینب بھول جائیں تو جناب عائشہ صدیقہ بیان کر دے جو سب سے زیادہ ذہین ہے۔ اگر ان کو اولاد ہوتی تو وہ بچوں کو کھلانے پلانے میں لگ جاتی، ان کی پرورش میں لگ جاتی، تو مقصد جو تھا وہ ختم ہو جاتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس وقت اولاد بھی عطا نہیں فرمائی تاکہ رسول اللہ کی ایک ایک ادا کو دیکھ کر وہ بیان کرے۔ سبحان اللہ، حکمت یہ تھی، اور بھی بے شمار حکمتیں جس کا یہاں پر وقت نہیں، لیکن اب سنو اپنے نبی کی شان کیا ہے۔ اللہ نے ہمارے نبی کو جیسا پیدا کیا، اگر کوئی حلالی ہے اور کافر ہے وہ بھی دیکھے گا تو کہے گا کہ یہ شخص بے مثال ہے، ان میں کوئی عیب نہیں ہے۔ جس کے نسب میں عیب نہیں ہوگا اس کو رسول اللہ میں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا، یہ خاص بات ہے۔ آپ کہیں گے ایسا، میں نے کہا بالکل۔ آئیے میں ایک بات بتاؤں، اللہ اکبر، شارٹ کر کے بتاتا ہوں کیونکہ آگے بھی گفتگو مجھے کرنی ہے، مختصر کر کے بتاتا ہوں۔ ماں خدیجہ کے نکاح پر بھی ان کو اعتراض ہے کہ 40 سال کی عمر والی کی 25 سال کی عمر کے ساتھ کیسے نکاح ہو گیا، وہ تو بڑی عمر کی تھی، یہ تو چھوٹی عمر کی تھی۔ یہ ان کے ہتھ کنڈے ہے۔ بڑی عمر کی خاتون سے کیوں نکاح کیا؟ خود نہیں کیا، وہیں سے پیغام آیا تھا، انہوں نے ہی پیغام دیا تھا، اور اس کے پیچھے کیا عوامل تھے، اس کے پیچھے کیا معاملہ تھا، اس کو مختصر عرض کرتا ہوں۔ میں بہت تفصیلی کبھی بول چکا ہوں لیکن یہاں اس کو اختصار سے عرض کرتا ہوں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے تجارتی معاملات تھے جو مکے کے لوگ کھا جاتے تھے، اس لیے کہ مکے میں کسی کا مال کھا کر کے ڈکار بھی نہ لینا یہ ہنر سمجھا جاتا تھا، یہ سب حالات تھے۔ انہوں نے کوشش کی تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے چچا حضرت ابو طالب کے کہنے پر ان کے ساتھ
ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے مال لے کر. جب مال لے کر کے آپ جانے لگے, توجہ کرنا, مال لے کر جانے لگے, حالانکہ میرا دل بے چین ہوتا ہے کہ میں وہ بیک گراؤنڈ بیان کروں کہ جو ہمارے سیرت نگاروں نے بہت عشق پرور بات لکھی ہے. کہتے ہیں کہ جب ان کے چچا نے ان کو بھیجا کہ جاؤ جا کر خدیجہ سے بات کرو کہ تم ان کا مال لے کر کے جاؤ گے, تو جانتے ہیں ابھی تک حضرت خدیجہ نے میرے نبی کو دیکھا نہیں تھا, میرے آقا کو دیکھا نہیں تھا. تھوڑی سی بات آپ سے عرض کر دوں تھوڑا وقت لے کر کے کہ خدیجہ فرماتی ہیں, سیرت کی کئی کتابوں کا یہ نچوڑ اتنے مجموعہ ہے. خدیجہ کہتی ہے کہ میرا گھر مکے میں وہاں تھا, نہ سورج نکلتے ہوئے سورج کی کرنیں میرے گھر میں پڑتی تھی, نہ ڈوبتے ہوئے میرے گھر میں سورج کی کرنیں آتی تھی دروازے سے. مطلب کیسے؟ اگر ہندوستان میں سدی پیٹ میں کسی کا گھر ایسے ہو شمال اور جنوب کی طرف, تو بولو سورج نکلے گا تو بھی دروازے سے روشنی یعنی سورج کی کرنیں نہیں آئے گی, اور جب سورج ڈوبے گا بھی تو سورج کی کرنیں دروازے سے نہیں آئے گی. اما خدیجہ کہتی ہے مکے میرا گھر ایسی جگہ تھا کہ جہاں سورج نکلتے وقت یا ڈوبتے وقت دروازے سے میرے گھر میں روشنی نہیں آتی تھی, میں دیوار کی طرف رک کر کے کسی کام میں مصروف تھی. اور ماں خدیجہ ملکہ تجار کہلاتی تھی, پورے مکے میں سب سے زیادہ کوئی مالدار تھی تو وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ تھی. فرماتی میں کام میں مصروف تھی, میں نے دیکھا کہ سورج کی کرنیں دیوار پہ پڑ رہی ہے. میں نے سوچا آج سورج نکلا کدھر سے کہ سورج کی کرنیں دروازے سے میرے گھر میں آئی. فرماتی ہے میں پلٹی, جب میں پلٹی تو حیران رہ گئی, سورج نہیں تھا بلکہ رشک آفتاب چہرہ محمد کا تھا, جس کے چہرے سے نور کی شعائیں نکل رہی تھی. اور میں نے دیکھا تو میں حیران رہ گئی, کیا کائنات میں کوئی اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے؟ ارے کیوں نہ ہو, جس کے چہرے کو قرآن والضحیٰ واللیل اذا سجا کہے, اس کا چہرہ کتنا خوبصورت ہوگا. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, ماں خدیجہ کی بات اب ہوتی ہے, فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا میں تو حیران رہ گئی. اللہ اکبر. اور میرے نبی کے خوبصورتی کے خاص بات ہے کہ جس نے بھی ان کو دیکھا نفسانی محبت میں کوئی مبتلا نہیں ہوا. یہ حضور کے حسن کا معجزہ ہے. حالانکہ جس خوبصورت کو بھی دیکھا آدمی کے خیالات بھٹک گئے, لیکن یہ میرے نبی کا حسن ہے کہ کبھی کسی کے خیالات ان کو دیکھ کر نہیں بھٹکے. اسی لیے حضور مفتی اعظم کہتے ہیں وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کے چلے, وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کے چلے, ہاں ہنسی تم ہو فتنے مٹا کے چلے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر حسن والوں سے جنگ ہوتی ہے, ہر حسن والوں سے لڑائیاں ہوتی ہے, ہر حسن والے دل میں بغض و عناد ڈالتے ہیں, یہ حسن والوں کی تاریخ ہے. حسن والے جو ہے قاتل ہوتے ہیں, حسن والے کسی کو مار ڈالتے ہیں, بے مروت ہوتے ہیں. ایسا لوگ کہتے ہیں, تاریخ میں لکھا ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, ہے نا. حسن والوں نے کسی کو مجنوں بنایا, حسن والوں نے کسی کو پاگل بنایا, حسن والوں نے کسی کو دیوار میں چنوایا, حسن والوں نے کسی کو جیل میں ڈلوایا. یہی تو ہے. لیکن کوئی ایسا حسن والا بھی تو لاؤ جس نے پاگل اونٹوں کو عقل عطا فرما دی. کوئی ایسا حسن والے بھی تو لاؤ, حسن والا بھی تو لاؤ جس نے صدیوں سے لڑنے والے کو عقد و مواخات کی لڑی کے اندر پرو دیا. کوئی ایسا حسن والا بھی تو لاؤ جس کے قریب ہونے کے بعد اللہ کا قرب نصیب ہو گیا. یہ بھی الگ سا شان والا عنوان ہے. لیکن عرض کر رہا ہوں, اما خدیجہ کہتی ہیں کہ پھر میں نے کہا کہ میں اپنا مال تمہیں دوں گی, لیکن میں ان کو دیکھ کر حیران تھی کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے, یہ کسی سچے کا چہرہ ہے. حضور کے چہرے کا حال یہ تھا مسلمانوں, کیا عرض کروں اس چہرے کے بارے میں. اللہ کبھی دکھائے تو دیکھنا, اور اللہ وہ دن جلد لائے کہ جنت میں مصطفیٰ جان رحمت کے دیدار سے پہلے قبر میں مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار ہو جائے. جان تو جاتے ہی جائے گی, قیامت یہ ہے اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا. اللہ اکبر اللہ اکبر. آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی, قبر کی رات ہے, قبر کی شب ہے, کس گل سے ملاقات کی رات.
اللہ اللہ ان کا چہرہ کیا، ان کے چہرے میں دیوار کا عکس نظر آئے، ان کے چہرے میں چاند کا عکس نظر آئے، ان کے چہرے میں سورج کا عکس نظر آئے۔ ان کا چہرہ ایسا تھا کہ لوگ اپنے چہرے کا عکس دیکھتے تھے، اتنے خوبصورت تھے اللہ اکبر کہ جو ان کو دیکھ لیتا تھا صحابہ کہتے اتنے خوبصورت تھے میرے آقا کہ اگر قرآن نازل نہ بھی ہوتا تو لوگ صرف نبی کا چہرہ دیکھ کر کے اسلام لے آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے امام کہتے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی بھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جا نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا کو سونپ دیا اور پھر اپنے غلام کو بلایا۔ ظاہر سی بات ہے ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا غلام کوئی مسلمان تو بولو بھائی، کوئی مسلمان تو اپنے غلام کو بلایا، میسرہ کو، میسرہ توجہ کرنا، اور گستاخان رسول کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے اپنے دلوں میں نبی کی عظمت پیدا کرو، بچے بچے کے دلوں میں عظمت رسول پیدا کرو۔ جو قوم خود نبی کی عظمت سے بیگانی ہو وہ کسی کے دل میں کیا نبی کی عظمت پیدا کر سکتی ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ میری قوم کے جوانوں، اگر آپ سے پوچھا جائے فلاں فلم کے اندر جو ہیرو ہے اس کے ماں باپ کا نام کیا، اس کی بیوی کا نام کیا، مسلمان سے شادی کی کہ غیر مسلم سے کی، پورا اس کا نسب نامہ تمہیں پتا ہوگا۔ لیکن اگر پوچھا جائے حضور کی 11 ازواج تھی، سب کا نام کیا ہے، کتنے مسلمان بتا سکتے ہیں؟ عشق رسول اس کو کہتے ہیں۔ ناموس رسالت کا تحفظ کرنے کے لیے وہ نکلیں گے جنہیں کبھی نبی کی نعت سننے کی فرصت نہیں ملتی۔ ناموس رسالت کا تحفظ کرنے کے لیے وہ نکلیں گے جن کو رسول اللہ کے ماں باپ کے نام تک نہیں پتا، جن کو حضور کی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ جب بیان کیا جاتا ہے تو لوگ کہتے ایسا بھی ہے جس نے اپنے نبی کے بارے میں کوئی معلومات حاصل نہ کی ہوگی، وہ کیسے نبی کی عظمت کا تحفظ کر سکے گا؟ آؤ ناولیں پڑھنے والوں، اپنے نبی کی سیرت پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو۔ کائنات میں کوئی اتنی اچھی ہستی کبھی پیدا نہیں ہوئی، کائنات میں ایسی شان والی شخصیت کبھی پیدا نہیں ہوئی۔ آپ جانتے ماں خدیجہ نے ایک نظر میں دیکھ کے پہچانا اور کہا میسرہ یہ جائیں گے نا، ہمارے پارٹنر بن کے جا رہے ہیں۔ میں جب بھی جانے والے جاتے تھے تو تجھے کیا کہتی تھی کہ مال کا خیال کرنا۔ میرے میسرہ تو میرا معتمد غلام ہے، تو نے مال کا خیال نہیں کرنا، تو نے محمد عربی کا خیال کرنا، اور تو نے ایک ایک بات کو نوٹ کرنا ہے۔ اب خدیجہ کہہ کیا رہی ہے، میں اس کو اپنے رنگ میں کہنا چاہتا ہوں۔ گویا خدیجہ نے کہا تو نے محمد کے عیبوں کو نوٹ کرنا ہے کہ ان میں عیب کیا ہے، ان میں کیا عیب ہے۔ اور المختصر یہ کہ جب قافلہ واپس پلٹتا ہے تو خدیجہ اپنی ٹیرس پر بیٹھی ہوئی ہے، اپنی سہیلی نفیسہ کے ساتھ آنے والے قافلے کو دیکھ رہی ہے، گرد اڑ رہی ہے، پورے گرد میں اور دھوپ میں سب کے چہرے چھپے ہوئے ہیں، ایک چہرے کی خوبصورت ٹکیاں نظر آ رہی ہے، گرد و غبار میں بھی کوئی نظر آ رہا ہے، گرد و غبار میں بھی کسی کا چہرہ دکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، خدیجہ دیکھ رہی ہے وہ چہرہ کس کا ہے، تو فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگی، جان گئی کہ جسے محمد عربی کہتے ہیں اسی کا چہرہ ہے۔ میسرہ نے حضور سے کہا اے میرے صاحب آپ آئیے، میں جا کر کے مالکہ کو خوشخبری پہنچا دوں۔ اور میسرہ آئے سیدھا ٹیرس پر، اور مالکہ نے کہا کیا خبر لایا؟ تو اس نے کہا میسرہ نے ملکہ بہت سا مال، بہت سی دولت، 10 گنا زیادہ منافع، بہت زیادہ یہ وہ۔ خدیجہ نے کہا میں نے کہا تھا بھول گیا، آج میں مال کے بارے میں کچھ سننا نہیں چاہتی، مجھے محمد کے بارے میں بتانا ہوگا، مجھے محمد کے بارے میں بتانا ہوگا۔ میسرہ نے کہا کیا بتاؤں؟ خدیجہ نے کہا ان کا عیب بتا، ان میں عیب کیا ہے؟ اب میں اپنے ذوق کے حساب سے سیرت کی یہ بات پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، میرے الفاظ کے
جامع میں جب پوچھا نا خدیجہ نے محمد کے عیب کیا ہے، اب میسرہ کہتا ہے مسلمان نہیں ہوا ہے، ابھی کافر ہی ہے، لیکن حضور کو دیکھا ہے حلالی اولاد، اسی لیے حضور کو دیکھ کر بات سچی کر رہا ہے۔ خدیجہ کی خوشی کے لیے کوئی بات جھوٹ نہیں کہہ رہا ہے، اور وہاں خدیجہ خوش کیسے ہوتی اس بات سے؟ خدیجہ تو اپنے مقصد تک پہنچنا چاہتی ہے۔ خدیجہ نے پوچھا بتا محمد کے عیب کیا ہے؟ تو کہا جب وہ چلتے ہیں تو ان کے جسم پہ بادل سایہ کرتا ہے۔ خدیجہ نے کہا عیب بتا ہے؟ تو کہا جب وہ چلتے ہیں جہاں پیر رکھتے ہیں وہاں ویرانے میں ہرا سبزہ اگاتا ہے۔ کہا عیب بتا؟ کہا ان کے پسینے میں بدبو نہیں بلکہ خوشبو آتی ہے۔ کہا عیب بتا ہے؟ جانور ان کو سجدہ کرتے ہیں۔ کہا عیب بتا ہے؟ وہ کبھی جھوٹی قسم نہیں کھاتے۔ کہا عیب بتا ہے؟ کہا وہ کسی سے جھگڑا نہیں کرتے۔ کہا عیب بتا ہے؟ کہا وہ جھوٹ بات نہیں کرتے۔ کہا عیب بتا ہے؟ کہا مال کا میں نے دیکھا پورے سفر میں ان کے کپڑے کبھی میلے نہیں ہوتے۔ کہا عیب بتا ہے؟ ان کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھتی۔ کہا عیب بتا ہے؟ کہا کہ جب پورا قافلہ کسی درخت کے نیچے جمع ہو جاتا ہے اور وہ آخری میں آتے ہیں ان کو جگہ نہیں رہتی تو درخت کی ٹہنیاں بڑھ کر کے ان پہ سایہ کرتی ہے۔ کہا عیب بتا ہے؟ کہا وہ کسی کا دل نہیں توڑتے۔ کہا عیب بتا ہے؟ وہ دشمنوں کو بھی نوازتے ہیں۔ کہا عیب بتا ہے؟ کہا ان کی ہنسمکھ سے لوگوں کے ٹوٹے ہوئے دل جڑ جاتے ہیں۔ اس نے کہا میسرہ عیب بتا ہے؟ تو کہا پتھر ان کے پیروں کے نیچے نرم ہو جاتے ہیں۔ کہا عیب بتا ہے؟ کہا ان کا سایہ زمین پہ نہیں پڑتا۔ اور کہا عیب بتا ہے؟ کہا ان کے جسم سے بدبو نہیں آتی۔ اور کہا عیب بتا ہے؟ اندھیرے میں بھی ان کا چہرہ چمکتا نظر آتا ہے۔ اس نے کہا عیب بتا ہے؟ میسرہ نے کہا مالکا میں نے تیرا نمک کھایا ہے، اللہ کی صف کی قسم میرے ایک ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دے اور دوسرے ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دے اور پھر پوچھ کہ محمد میں عیب کیا ہے، تو میں کہوں گا یہ ہستی وہ ہے جس کو اللہ نے دنیا میں بے عیب پیدا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بچہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کافر کہہ رہا ہے، بس اس کی خوبی یہی ہے اتنی کہ اس کا نسب حلالی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ہاں جو میرے نبی کو گالیاں کچھ لوگوں تک، مولانا لوگ ایسی بات کیوں کرتے تو ان کو سمجھاؤ نا وہ ایسی بات کیوں کرتے، ان کو بولو کہ وہ اپنی سیاسی دکانیں چمکانے کے لیے میرے نبی کو گالیاں کیوں دیتے ہیں۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں سدھی پیٹ والوں، اگر میرے بے عیب نبی کو اس طرح کی گالیاں دی جاتی رہی تو لوگوں کو بتائیے کہ اگر ہمارے مٹی کے گھر پہ تم نے پتھر مارا تو ہم کب تک برداشت کریں گے؟ تمہارے شیش محلوں پر پھر وہ بوچھار ہوگی، تاب نہیں لا سکو گے۔ ہمارے نبی میں تو کوئی عیب نہیں ہے، جن کے تم چٹے بٹے ہو نا ان کے بارے میں ہم اتنا جانتے ہیں کہ اگر ہم نے زبان کھول دی تو تم کہیں کے نہیں رہو گے، وہ بھی کہیں کے نہیں رہیں گے۔ ہاں لیکن ہمیں ملک کا امن پسند ہے، ہم ملک کا امن چاہتے ہیں، ہم لڑائی جھگڑے والے لوگ نہیں۔ کیا بات، اس لیے ان کو لگام دو، ان کی چمچہ گیری کو لگام دو کہ یہ چپ رہیں، ورنہ جس دن اگر ہم کہیں گے کہ جوئے میں کس نے کس کو ہارا تھا اس دن کہاں منہ لے کر کے جاؤ گے؟ اگر ہم نے کہہ دیا، ابھی ہم کہہ نہیں رہے ہیں ملک کا امن ہمیں پسند ہے، جس دن ہم نے کہہ دیا کہ کس کی بیوی چوری ہوئی تھی تو پھر کہاں جاؤ گے؟ اگر ہم نے کہہ دیا کہ 5 بھائی ایک کسی عورت کے ساتھ کتنے مرتبہ جو ہے وہ اپنے راتوں کو گزارتے تھے، آپ کہاں جاؤ گے؟ اور یہ تو چند چیزیں ہیں ہم ابھی کہہ نہیں رہے کیونکہ ملک کا امن ہمیں پسند ہے۔ بہت خوب بہت خوب۔ اگر ہم نے کہا نا تو تڑپو گے، اس لیے چپ رہو۔ جس میں کوئی عیب نہیں اس کے عیب بیان کرتے ہو صرف اس لیے کہ تم کسی کو خوش کر سکو۔ سن لو ان گستاخان رسول کا انجام دیکھو، نسلیں بھی ختم ہو گئی۔ سبحان اللہ سبحان۔
نبی کی گستاخی کرنے والوں کی تاریخ پڑھ لو، نسلیں بھی ختم ہو گئی۔ قرآن کہتا ہے اِنَّا شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، محبوب جو تیرا گستاخ ہے وہ ہر بھلائی سے محروم ہے، ہر خیر سے محروم ہے، اس کی نسل بھی منقطع ہے، نسلیں بھی ختم ہو گئی نبی کی توہین پر، کوئی نہ رہا گھر میں چراغ جلانے والا نہ رہا۔ اور گستاخ رسول کو مرنے سے پہلے دنیا میں سزا ملتی ہے، لیکن ہمیں کسی پر کوئی ٹپنی نہیں کرنا، ہم امن والے لوگ ہیں، ہمیں ملک کا امن و عزیز ہے، اس لیے ہم کوئی بات نہیں کرنا چاہتے کسی کے متعلق، مگر یہ بات ضرور ہے مسلمانوں کو اس عقیدے پہ متحد ہونا پڑے گا جو عقیدہ صحابہ اور اہل بیت کا عقیدہ ہے، جو عقیدہ اسلاف کا عقیدہ ہے۔ اپنے فروعی جھگڑوں کو ختم کرنا ہوگا، اور اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میرے مولوی صاحب نے یہ بات کہی، اس سے کہو بھائی مولوی کی بات چھوڑ، مولا کی بات کر کہ مولا کا کیا حکم ہے، مولا کا، اور وہی مولانا کی بات مانی جائے گی جو مولا کے حکم کو بیان کرتا ہے۔ یعنی نبی کی تعظیم نہ بڑے بھائی کی طرح کی جائے گی، نبی کی تعظیم نہ گاؤں کے چودھری کی طرح کی جائے گی، نبی کی تعظیم کیسے کی جائے گی؟ وَتُعَزِّرُهُ وَتُعَقِّرُهُ، نبی کی تعظیم اس طرح کی جائے گی جیسے صحابہ نے کیا۔ نبی نے بلایا، صحابہ نماز چھوڑ کر آ گئے۔ بولو کیا بڑے بھائی کو اگر بڑا بھائی بلائے تو کوئی نماز چھوڑ کے آ سکتا ہے؟ لیکن میرے نبی نے بلایا، صحابہ نماز چھوڑ کر آگے، ایسی تعظیم ہوگی۔ صحابہ حضور کے پاس جاتے تھے، منہ میں پتھر رکھ کے جاتے تھے، ایسی تعظیم ہوگی۔ نبی کو اپنی طرح کہہ کے کام نہیں چلنا نا، نبی کو خیر البشر کہنا ہوگا، نبی کو سید البشر کہنا ہوگا، نبی کو افضل البشر کہنا ہوگا۔ اگر ناموس رسالت کا تحفظ کرنا ہے تو پہلے ناموس رسالت کو خود سمجھنا ہوگا۔ نبی ہماری طرح انسان نہیں تھے، نبی کی شان بڑی اعلیٰ ہے۔ اور آپ سے کہتا ہوں، آپ اور ہم کیا شان کا تحفظ کریں گے؟ ہم تو ٹی وی چینل پہ سنتے کہ اس نے کہہ دیا کہ یہ، تو ہم اسی کی بولتے ہیں نبی ایسے تھے، پھر کسی نے کہہ دیا نہیں ایسے تھے تو وہ کہتے ہیں ایسے تھے۔ یعنی آپ کا بھی تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ہر 4 گھنٹے پر تو آپ کا عقیدہ بدلنے لگتا ہے کچھ لوگوں کا، اللہ ماشاءاللہ حالات یہ ہیں۔ مقرر اچھے انداز میں اگر گندی بات بھی کہہ دے تو آپ اس کو قبول کر لیتے ہیں، لچھے دار گفتگو کے پیچھے۔ ہمارے لیے مقرر آئیڈیل نہیں ہے، ہمارے لیے مقررین دلیل نہیں ہے، ہمارے لیے دلیل قرآن و سنت ہے، صحابہ کی زندگی ہے، اہل بیت کی زندگی ہے۔ اس لیے آپ سے کہتا ہوں حضور کو چاہو ایسا جیسے صحابہ نے چاہا، حضور کو ایسے چاہو جیسے اہل بیت نے چاہا، حضور کو ایسے چاہو جیسے اسلاف نے چاہا۔ میرے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون یقال انہ مجنون، کہ تمہارے دل میں محمد الرسول اللہ کی محبت جب تک اتنی پیدا نہ ہو جائے کہ تمہارے عشق رسول کو دیکھ کر لوگ تمہیں پاگل نہ کہنے لگے، اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ یعنی بیٹھو تو نبی کا ذکر، اٹھو تو نبی کا ذکر، چلو تو نبی کا ذکر، پھرو تو نبی کا ذکر، حضور کے ڈنکے بجاتے رہو، حضور کے چرچے کرتے رہو، حضور کی زندگی کو یاد کرو، شمائل ترمذی شریف کا درس اپنے گھروں میں رکھو، حضور کی اداؤں کا تذکرہ کرو، کیسی ادائیں تھی، وہ چلتے تھے تو بے مثال، وہ اٹھتے تھے تو بے مثال، وہ بیٹھتے تھے تو بے مثال۔ لیکن بڑی معذرت کے ساتھ میری قوم کے جوانوں، اگر نعرے کی بات آئے تو میرا جوان آگے آتا ہے، قربانی کی بات آئے تو میرا جوان پیچھے بھاگ جاتا ہے۔ جو قوم فجر کی نماز میں 10 منٹ کی نیند اپنے نبی کے نام پہ قربان نہ کر سکے، وہ قوم نبی کی حرمت کو تحفظ دے گی؟ ارے نبی کی عظمت کو تحفظ کرنے والے وہ لوگ تھے جب پہلی مرتبہ رسول اللہ کے پردہ فرمانے کے بعد مسلمہ کذاب نے نبی کی عظمت پہ حملہ کیا۔ اللہ اکبر، صدیق اکبر، وہ پہلا ناموس رسالت کا محافظ، اللہ، وہ اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ ہمیں 3 محاذ پر جنگ کرنی ہے، میں 3 محاذ پر جو ہے وہ قافلہ بھیجوں گا، فوج بھیجوں گا، اور ان کو جو ہے وہ لوہے کے چنے چباؤں گا۔ فاروق اعظم جیسا بہادر جب سنتے ہیں کہ 3 محاذ پہ جنگ کی بات ہو رہی ہے تو صدیق اکبر کے پاس آ کے کہتے ہیں امیر المومنین، اگر 3 محاذ پر جب قافلے جائیں گے مسلمان مدینے کے مرد باہر ہو جائیں گے، اور مدینے کی عورتوں اور بچوں کا کیا ہوگا؟ آپ ایک ایک کو نپٹیے، 3 محاذ پر کیسے جنگ ہوگی؟ صدیق اکبر نے عمر ابن خطاب کے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا تھا، یہ ان کے جذبات دیکھے، یعنی سنجیدہ سے سنجیدہ مسلمان حرمت رسول کے نام پہ کتنا جذباتی ہونا چاہیے۔
सिद्दीक जैसा रकीकुल कल्ब उमर इब्ने खत्ताब के सीने पे हाथ मार के कहते हैं, उमर इस्लाम लाने से पहला तो बड़ा बहादुर था, इस्लाम लाने के बाद क्या तू बुज़दिल हो गया? तू मुझे गुस्ताखाने रसूल के खिलाफ जंग करने के मामले में मशवरा दे रहा है कि मैं एक से और एक से और एक से निपटूं, मैं तीनों से एक साथ निपटूंगा। और सुनो उमर, अगर मदीने मुनव्वरा में रहने वाले औरतों और बच्चों, हत्ता कि मेरे जिस्म की बोटियां भी जंगल के दरिंदे नोच ले, मुझे गवारा होगा, लेकिन मेरे नबी का गुस्ताख जमीन पर रहे मैं गवारा नहीं कर सकता। ये सिद्दीक अकबर के जज्बात हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज हम 10 मिनट की नींद कुर्बान नहीं करते, हम क्या कुर्बानी देंगे? हमारे अंदर क्या है? हम क्या नबी की सीरत पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे? हम लड़ने लड़ाने की बात नहीं करते, मरने मारने की बात नहीं करते। हमारा मजहब अमन है, हम तो अहकामात इलाहिया की बात कर रहे हैं। लेकिन आपसे कहना चाहता हूं, जो कौम 31st नाइट को पूरी रात शराबियों के साथ नाचे, उस कौम के जवान ने नामुस रिसालत को तहफ्फुज दें। जिनके घरों की शादियों में डीजे बजते हैं, जिनकी औरतों को वो कभी पर्दे में नबी के हुक्म के मुताबिक नहीं रख सकते, जो पार्कों में संडे को अपनी बीवियों को बेपर्दा लेकर के घूमते हैं मगरबी तहजीब की तरह, जो कानों में एयरफोन लगा करके गाने सुन करके कमर मटकाते हुए रस्तों में चलते हैं, जिनको हीरो कहा जाए तो उनका मूड चौथे आसमान को छूने लगता है, और मुसलमान कहा जाए तो उनका मूड ऑफ। मुझे इस गैरों की महफिल में मुसलमान कह दिया। कुछ तो वो बदबख्त हैं कि जो अपनी आइडेंटिटी, वो अपनी पहचान और अपनी शनाख्त भी छुपाना चाहते, कि लोग मुझे न पहचाने कि मैं कौन हूं। नाम भी ऐसे शॉर्ट कर लेते हैं कि मुकम्मल तौर पर उसकी पहचान न हो। फुला फुला फुला, क्या आपसे अर्ज करें? मुसलमानों, तुम रसूलुल्लाह के गुलाम हो, तुम कलमा पढ़ने वाली कौम हो, तुम हल्के लोग नहीं हो। तुमसे बढ़ करके कायनात में कौन हो सकता है? जिसको अल्लाह खिताब करे तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू का लक़ब अता करे। जन्नत जिसके लिए हो, आप अपने आप को हकीर समझते हो, अपने आप को पहचानते नहीं। 31st नाइट को आज मुसलमान भी जश्न मना रहे हैं। आपसे पूछता हूं, किसी ईसाई को कभी मिलादुन नबी मनाते देखा है? बिल्कुल, बहुत खूब। किसी मुशरिक को कभी बकरीद का त्योहार मनाते देखा है? जब कोई मुशरिक बकरीद का त्योहार नहीं करता, कोई ईसाई मिलादुन नबी नहीं मनाता, अल्लाह अकबर, तो तुम्हारा कौन सा हाल है कि तुम ईसाइयों का दिन मना रहे हो? और वो भी इबादतों का दिन नहीं, म्यूजिक की रात, जिना की रात, नाचने की रात। सोचो, अब मेरे तल्ख जुमले अगर बर्दाश्त करते हो तो सिद्दी पेट वालों कर लो। रसूलुल्लाह को जो गुस्ताख गालियां देते हैं ना, उससे हुजूर के दिल पर उतनी तकलीफ नहीं होती होगी जितनी तकलीफ 31st में नाइट, उस रात को तुम्हें नाचता देखकर हुजूर का दिल दुखता होगा। हजाम की कुर्सियों पे बैठ करके जब तुम वस्तुरे से अपने चेहरे से दाढ़ी के बाल मुंडाकर गटरों में फेंकने का प्लान करते होंगे, जब तुम किसी औरत के, लड़की के कंधे पे हाथ रखकर जिना का मंसूबा करते होंगे, उस वक्त मेरे नबी के दिल पर क्या गुजरती होगी? उस वक्त रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती? अरे दुश्मन तो होता ही है अजियत पहुंचाने के लिए, दुश्मन तो होता ही तकलीफ पहुंचाने के लिए, उधर दुश्मन तकलीफ पहुंचा रहे। अरे दुश्मन का वार तो हुजूर तक पहुंचता भी नहीं है। जैसे चांद पे कोई थूक नहीं सकता, वैसे मेरे रसूल की अजमत पर कोई हमला करके कभी कामयाब नहीं हो सकता। लेकिन तुम तो नबी के हो, जिस रसूल ने पूरी पूरी रात हमारे लिए मगफिरत की दुआएं की, जिस रसूल ने पूरी पूरी रात हमारे लिए बख्शिश की दुआएं की, आज हम उस रसूल का कलेमा भी सही तौर पे नहीं पढ़ सकते। आज चेहरे पे दाढ़ियां रखने में हमें शर्म आती है। आज हमने अपने घरों का माहौल यहूद और नसारा और
اور مشرکین کی طرح بنا رکھا ہے. اللہ اللہ, میلاد النبی منانے پر ہزاروں فتوے ہیں. اللہ اکبر, 31 نائٹ کے خلاف بولتے کتنے لوگ ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, جس قوم کا حال یہ ہو جائے وہ قوم کا کیا حال ہوگا. بس آخری بات عرض کر کے بات ختم کر لوں. مسلمانوں, جب تک تم نبی کی عظمت کو تحفظ نہیں دے سکو گے, نبی کی عظمت کا پرچم لہرا نہیں سکو گے, اس وقت تک جب تک قربانی نہیں دو گے. قربانی دینی پڑے گی. عشق کوئی نہ کوئی چیز تمہیں چھڑوائے گا, عشق کوئی نہ کوئی تمہیں چھڑوائے گا. بغیر چھوڑے عشق نہیں ہوتا. عشق میں کسی نہ کسی کو چھوڑنا پڑتا. عشق میں کسی نہ کسی کو چھوڑنا پڑتا ہے. آئیے, جو آخری بات کے طور پہ بات عرض کرنے چلا تھا سن لو. اور جو نبی رحمت کے لیے قربانی دے, میں حضرت کا استقبال کر لیں پہلے, اس کے بعد اگر وقت رہا تو کچھ گفتگو کر لیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور غازی ملت, حضور آپ حضرات ہٹ جائیے, راستے میں سے ہٹ جائیے. آپ حضرات نوجوان ذرا ہٹ جائیے, بینڈ مت سناؤ بھائی, ہٹ جاؤ, راستے میں سے ہٹ جاؤ. شیر کی آمد ہو رہی ہے دوستو. بھائی ذرا ہٹ جائیے راستے میں سے, مہربانی کر کے آرام سے آئیے. یہاں آنے بعد نعرہ تکبیر, راستے میں سے ہٹیے. نعرہ رسالت, حضور غازی ملت. ہٹ جاؤ, سامنے سے ہٹو بھائی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہٹیے آرام سے, کوئی ہاتھ مت لگائیے, مہربانی کر کے. حضور غازی ملت, حضور غازی ملت. ہاتھ کوئی نہیں لگائے گا. ہاتھ کوئی نہیں لگائے دوستو, گا. اس شیر کی آمد ہو رہی ہے جس کی گردن نہ باطل کے آگے جھکی. سبحان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور غازی ملت زندہ باد, حضور غازی ملت. زندہ. سبحان سبحان اللہ. وہ عظیم شخصیات, سبحان اللہ. ایک نہیں دو پیا جس نے زہر کا جام, وہ بیٹا علی کا ہے. سبحان اللہ. یہ دو اولاد علی اور اولاد نبی, اولاد علی اور اولاد نبی. پیا جس نے زہر کا جام, وہ بیٹا علی کا ہے. جو آیا کربلا میں کام, وہ بیٹا علی کا ہے. سبحان اللہ. تمہیں کیا معلوم ہے ہندوستان والوں, جو لایا ہند میں اسلام, وہ بیٹا علی کا ہے. نعرہ تکبیر,